آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الأحلام بعالمین وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے دو ساتھیوں، اما احدکما، پس ایک تم میں سے، فیسقی ربہ خمرا، پس وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، وہ سولی چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، پس کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فیصلہ کر دیا گیا ہے کام کا وہ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے تھے یا پوچھتے ہو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی دو جو خواب تھی دونوں کی، ان کی اب تعبیر کی، یعنی پہلے ان کو واضح نصیحت کیا، تو بعد میں کیونکہ اگر فوری طور پہ بتاتے تو پھر بھی ہوتا ہے کہ انسان جو پریشان ہو جاتا ہے، اگر اچانک اس کو کوئی مسئلہ بنے تو آگے سے بندہ بتائے تو وہ پریشان، جیسے کہتے ہیں نا ہمیں کہ کسی کو پریشانی ہو تو فوراً نہیں اس کو بتانا چاہیے، کسی طریقے کے ساتھ یا آرام سے بتانا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں انسان اور زیادہ پریشان ہو جائے اچانک خبر سن کے۔
تو کئی بھائی ہوتے ہیں نا وہ منہ پہ ہی مار دیتے ہیں بات فوری تو کئی ہوتے ہیں بھائی آرام سے سمجھاتے ہیں طریقے کے ساتھ تو پھر وہ بات کرتے ہیں تو انسان کا حوصلہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً نہیں ان کو بتایا کہیں یہ دل نہ چھوٹا کر جائیں تو پہلے ہی کہہ دیں تو اور ہو جائیں گے. تو اس لیے ان کو پہلے سمجھایا. اب ان کی تعبیر بتائی تو کہا بھائی تم میں سے جو ایک ہے نا جو شراب نچوڑ رہا تھا کہہ رہا تھا میں شراب نچوڑ رہا ہوں ساقی پانی پلانے والا وہ تو بچ جائے گا وہ تو پلائے گا اپنے مالوں کو یعنی اس کی نوکری بحال ہو جائے گی. تو جو دوسرا تھا نا جو کہتا تھا میرے سر پہ روٹیاں ہیں تو اس سے پرندے نوچ رہے ہیں تو اس کو سولی لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے. تو یہ کام کا فیصلہ ہو چکا ہے یعنی یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے جو یہ ہو کر رہے گا جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو. کیونکہ میں نجومی تو نہیں ہوں یا کہانت نہیں کرنے والا کہ میں تمہیں ایسی ایسی باتیں بتاؤں. میں تو اللہ کے علم کے مطابق جو دیا ہے اس کے مطابق تم کو بتا رہا ہوں. تو جو اللہ کے علم ہے وہ صحیح ہوتا ہے نجومیوں کہانوں والا جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. وہ آگے آ رہا ہے اس طرح کی اور بھی بات. وقال للذی اور کہا اس کے لیے ظنا انہ ناجم منہ مذکرنی کہ گمان کیا یا خیال کیا کہ وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے کہ اذکرنی عند ربی کا کہ تو میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس. فانساہ الشیطان ذکر ربی ہی پس بلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے مالک کے ہاں. فلبث فی السجن پس وہ ٹھہرا قید میں بضع سنین کئی سال. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب بتائی نا تو جس کے متعلق کا تھا کہ یہ بچ جائے گا یعنی ساقی جو تھا اس کو کہا بھائی جب تو جائے گا نا ادھر قید سے تجھے رہائی ملے گی تو میرا بھی ذکر کرنا مالک کے پاس اپنے کہ ایک ادھر بھی اور قیدی ہے جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے تو کئی سالوں سے وہ جیل میں ہے تو اس کا بھی تو کچھ کرو کچھ کسی طرح لگاؤ اس کا کیس وغیرہ یا جو بھی کرنا ہے تو میرا بھی ان کے ہاں ذرا ذکر کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کو شیطان نے بلا دیا ذکر کرنے. ایک تو ویسے اس کو خوشی ہوئی کہ میری نوکری بھی بحال ہو گئی ہے میں جیل سے بھی نکل آیا ہوں. تو جب انسان خوشی میں ہوتا ہے تو پھر ظاہر اس کو باقی چیزیں بھول جاتی ہیں. تو ویسے بھی شیطان جو ہوتا ہے وہ نیکی تو کرنے دیتے ہی نہیں انسان کو پہلے نمبر پر. اگر کرنے دے بھی اگر موقع مل بھی جائے انسان کوشش کر بھی لے تو پھر اس میں وہ لیٹ ضرور کرتا ہے یعنی کر لیتے ہیں ابھی ٹائم ہے پھر اس طرح کے ہیلے بہانے وہ پھر انسان کے دل میں ڈالتا ہے. تو اس لیے ان کی جو نسبت ہے وہ شیطان کی طرح کی ہے کہ شیطان نے اس کو بلا دیا اس کے ذہن سے ہی نکل گیا کہ میں جس سے خواب پوچھ کر آیا ہوں جس کو میں نیک سمجھتا تھا اس کا قصور بھی نہیں تو ہمارا ادھر قیدی بھائی ہے تو اس کے بارے میں بات کروں اس سے ذہن سے نکل گئی. یا ویسے بھی ہوتا ہے کہ انسان جب جاتا ہے تو کام کاج اتنے پڑے ہوتے ہیں پہلے بھی پینڈنگ پہ ہوتے ہیں تو کام اتنے ہوتے ہیں وہ ادھر مصروف ہو جاتا ہے اس کو ذہن سے نکل گیا. تو اس وجہ سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال اور قید کاٹنی پئی. تو بضع سنین عربی میں 7 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے یہ لفظ یعنی 7 سال قید کاٹی یا 9 سال اور قید کاٹی حضرت یوسف علیہ السلام نے. وقال الملک اور کہا بادشاہ نے انی ارا سبع بقرات بے شک میں دیکھتا ہوں 7 گائیں سمان موٹی تازہ یاکلہن وہ کھا رہی ہیں 7 عجاف 7 دبلی لاغر کو و7 سنبلات اور 7 سٹے ہیں بالیاں ہیں خضر و اخر یابسات سرسبز اور دوسرے ہیں خشک. یا ایھا الملأ اے سردارو افتونی مجھے تم بتاؤ فی رؤیا یا میری خواب کے بارے میں ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے یا خوابوں کی تعبیر کرنے والے. اب بادشاہ کو خواب آ گئی. پہلے تو 2 ملازموں کو آئی اب بادشاہ کو خواب آئی. تو بادشاہ کو خواب کیا آتی ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازہ وہ جو دبلی گائیں ہیں نا ان کو کھا رہی ہیں لیکن ان کو کھانے کے باوجود پھر وہ اسی طرح ہی ہیں. اور 7 بالیاں ہیں جو تر و تازہ ہیں یعنی جن میں گندم لگی ہو سٹے اوپر لگے ہوں تو وہ جو 7 دوسری بالیاں خشک ہیں ان کو کھا رہی ہیں. تو کہنے لگا اپنے جو اس کے وزیر مشیر تھے سارے ان کو کہنے لگا کہ مجھے میری خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم یہ خواب کی تعبیر کر سکتے ہو. تو انہوں نے کیا کہا قالوا اضغاث احلام انہوں نے کہا یہ تو پرا گندہ خیال ہیں یہ تو بری خواب ہے اس کے
ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کیسی خواب ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ ویسے ہی آپ کے ذہن میں کوئی بات آ گئی ہے، کوئی وسوسہ پیدا ہو گیا، یہ تو بڑا گندہ خیال ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور نہیں ہیں ہم ایسی پرا گندہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کوئی جاننے والے۔ تو وہ کہنے لگے یہ نہیں کوئی خواب، اصل تو یہ تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو جب کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ پھر اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ پہلے نمبر پر تو خواب بیان کرنی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر تم نے خواب بیان کرنی ہے تو پھر اس کو کرو جس کو اس کا علم ہو، عام آدمی کو نہیں بتانا چاہیے مجھے یہ خواب آئی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر خواب آئی ہے اچھی تو اس پہ الحمدللہ کہنا چاہیے، اگر دوسری بری ہے تو وہ اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور تھوک کر سیڈ تبدیل کر کے لیٹ جانا چاہیے، اس کو پھر ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ تو اگر ذہن میں انسان سوار رکھے گا تو پھر پریشان رہے گا۔ تو اس لیے عام کسی کو خواب نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ وہ ایسا کوئی بتا دے گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے جس کو علم ہی نہیں خواب کا۔ وقال الذی، اور کہا اس انسان نے، نجا منہما، جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے، وذکر بعد امۃ، اور اس کو یاد آیا ایک وقت کے بعد، انا انبئکم بتاویلہ، میں تم کو خبر بتاتا ہوں اس خواب کی، فارسلون، پس تم مجھے بھیجو۔ اب اس کو یاد آیا جو ساقی پانی پلانے والا تھا کہ اس نے کہا بھائی مجھے بھیجو، ہاں میں ایک آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ بادشاہ کو کہنے لگا مجھے بھیجو تو میں اس کی خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں۔ تو اب وہ پھر آیا دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں یا انشاءاللہ بیان میں انشاءاللہ آئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔